السلام علیکم ناظرین، امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے دو پاکستان کی یعنی ایک بگوڑوں کا، یا آپ کہہ دو کہ ڈاکو کا، یا آپ کہہ دو کہ پرانے پاکستان جو کہ تقریباً 70-75 سال سے چل رہا ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ، ایک پہلو بتاؤں گا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو آپ عمران خان کا، یا نئے پاکستان کا، یا نوجوان نسل کے امیدوں کے پاکستان کا، اور وہ لاہور کے جو جلسہ ہے اس کے تناظر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر لاہور میں جو کنونشن ایک ہونی تھی پی ٹی آئی کے، اس حوالے سے تو میں آپ کو عمران خان ورسز نواز شریف، یا عمران خان ورسز یہ کیسا ہوا پھٹا ہوا سسٹم، یہ بوسیدہ سسٹم، یہ پرانے پاکستانیوں کے، یا آپ جیسے آپ کہہ دیں کہ کرپٹ مائنڈ سیٹ کے پاکستان کا ایک نقشہ ہے، وہ کھینچنا چاہوں گا۔ بہرحال میں اگر بات کروں، چند گھنٹوں بعد عمران خان اور نواز شریف کے ریلی قانونی کیسز کا اہم کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ مینس کل بروز پیر، جو کہ ابھی میرے بھی لاک کے تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے، اور اس 1 گھنٹے کے بعد یہ 23 تاریخ ہو جائے گا، تو اس 23 تاریخ کو عمران خان اور نواز شریف دونوں کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں، اس قانونی کیسز میں کچھ اہم معاملات ہیں، کچھ اہم نکات ہیں کہ جس میں اس سسٹم کے، انہیں عدالتوں کے، خاص کر عدل انصاف اور ہماری آئین و قانون کے بہت سارے اور چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب تک بھی کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے کہ ایک نواز شریف کے اور ان جیسے کرپٹ مافیاز کے پاکستان، جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو وہ عمران خان کا ایک ریاست مدینہ کے پاکستان، ایک طرف کرپشن سے پاک پاکستان، ایک واقعی انصاف والا پاکستان۔ تو اداروں کے اوپر جو سوالات ہیں، جو کویسچن مارک ہے، جو عوام کی یعنی ایک یوں سمجھے کہ ذہن میں ایک کنفیوژن ہے، یا عوام کلیئر کٹ اب اس بات پہ مجبور ہو چکے کہ وہ اداروں کے حوالے سے جو ان کے شکوک و شبہات ہے اس کا کھل کر اظہار کرے۔ تو وہ عوامی رائے جو آپ عوام میں جا کے ملتے، عوام سے جا کے پوچھتے، یا آپ سوشل میڈیا پہ اگر ان کانٹیکٹ ہے اور عوام کے واقعی ایک نیوٹرل رائے آپ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو عمران خان ہی کا پاکستان نظر آئے گا۔ جبکہ اگر آپ اداروں کے سینس میں دیکھ لیں، آپ اگر اداروں میں بیٹھے ہوئے حقیقت میں ایک پاکستان کے اوپر ایک عذاب کی صورت میں نازل شدہ کچھ مقتدر لوگ ہیں، ان کی نظر سے یا ان کی اینک سے اگر دیکھ لیں، ان کے چشمے سے اگر دیکھ لیں، یا ان کے اینگل سے اگر دیکھ لیں، تو لہٰذا یہ ایک آپ کو اس طرح ایک پاکستان، وہ پاکستان جو نواز شریف اور زرداری کا پاکستان ہے، وہ نظر آئے گا۔ اینی نواز شریف کے جلسے کے بعد اور پی ٹی آئی کی کنونشن سے پہلے کی صورتحال، اس پر کوشش کروں گا کہ بات کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، میں آپ کو سب سے پہلے یہ نواز شریف کو جس طرح کے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح کی یعنی سرکاری ملازمین کے باوجود، یونیفارم ملازمین، وہ ملازمین جن کے خلاف، یا وہ ادارے جن کے خلاف وہ 4 سال سے جو وہ زہر اگل رہا تھا، جو 4 سال سے وہ یعنی انڈیا کے بیانیہ، یوں سمجھ لو کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جس طرح ہوتے ہیں، ان بیانیے سے ملتے جلتے جو بیانات، اور وہاں سے پھر یہ 16 ماہ کے جو عذابستان کا پاکستان تھا، وہ اس پر یعنی اس کے چلانے والے جو ان کے بھائی یہاں پہ بیٹھ کے اور وہاں سے سب کو چلا رہا تھا، اس کو اگر دیکھ لے تو واقعی پھر یہ ایک الگ پاکستان ہے، ایک الگ پاکستان نظر آ رہے، اور ایک الگ پاکستان کے جو قانون آئین، جو کہ بکنے والے آئین اور قانون ہے، وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اینی دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو قیدیوں کی پکڑنے والی گاڑیاں، جس کو آپ پریزنر وین کہتے ہیں، وہ نظر آ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے ایک کنونشن کا اعلان ہوا تھا، اور ایک کنونشن منعقد ہونے جا رہا تھا، اس میں جس میں چند لوگ، یوں سمجھ لیں کہ کنونشن میں کتنے لوگ ہو سکتے، اور ان چند لوگ یا ایک کنونشن جیسے گیدرنگ سے بھی یہ خوفزدہ ادارے، یا یہ خوفزدہ پاکستانی سسٹم، یا یہ خوفزدہ کرپٹ مافیا سیاستدان جو سیاست کے لبادہ انہیں اڑائے ہوئے ہیں، یا سیاست کے اس میں لباس میں، یا سیاست کے
انداز میں اس پاکستان میں ایک کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو وہ اتنے خوفزدہ ہے کہ وہ ایک کنونشن سے بھی ڈرے ہوئے، اور ان کے لیے بھی پریزنر وین یا سرکاری مشیردی کا ان کے انتقام میں یا ان کے ساتھ ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو ایک رویہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور نظر آ رہا تھا آج جو ہم نے دیکھا لاہور میں۔ ڈان اخبار کے مطابق آج شائع ہونے والی خبر جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یوں سمجھ لو کہ ڈان اخبار یہ پی ایم ایل این یا ان کرپٹ لوگوں کے ہی فیور میں بولنے والے یا لکھنے والے اخبار ہے۔ لاہور بلانگز ٹو پی ٹی آئی، یہ ان کی ایک ہیڈنگ یا ان کی ایک آج خبر شائع ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کیونکہ لاہور اس کو جو نا وہ پی ٹی آئی کو مس کر رہا ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں تو نواز شریف کے جلسے کا ایک زندہ ثبوت ہے، ایک اوپن جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پکچر ہے جو آپ کو نظر آنا چاہیے اور ہم سب پاکستانیوں کو سمجھ آنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ادارے میں جو ایک غلام ذہن کے یا ایک بکاؤ مال جو بیٹھا ہوا ہے ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن حقائق کچھ ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جو مینار پاکستان کے ایک بگوڑے کا پاکستان کے عدالتوں کو مطلوب شخص جس کو نہ جیل بھیجا گیا، نہ ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور ان کو بائیو میٹرک کا سہولت ناظرانے یا آپ کہہ دو کہ امیگریشن جو عملہ ہے وہ وہاں پہ پہنچ کے پھر وہاں پہ جو شہباز شریف جیسے شخصیت کو جو کہ ابھی اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں، لیکن ان کو آرمی والے وہاں پہ یہ ویڈیو میں جو دکھائی دے رہے تھے وہ باقاعدہ سلوٹ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں انہیں ایک قابل مذمت تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان اداروں کے بارے میں یہ مقدس گائے ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے، بھلے وہ غلط بھی کرے، تو وہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو لہٰذا اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس جلسے میں اگر آپ ایک اس نگاہ سے دیکھ لیں، اس تناظر میں دیکھ لیں، تو کسی قسم کے کوئی نوجوان نسل جو ہے وہ انٹرسٹ یا ایک شمولیت وہ نظر نہیں آئی۔ لہٰذا یہ پرانے نواز شریف کے ساتھ پرانے ہی لاہوری اور پرانے ہی پنجاب کے لوگ جلسوں میں وہ کسی لالچ میں آ کے وہ وہاں پہ شامل تھے، اور انہی کے تھوڑا بہت جو نظر آ رہا تھا، وہ جو تھوڑا بہت ایک سمجھ لے کہ نواز شریف جو اپنے مداری پن کا ایک اظہار کر رہا تھا، اپنے آپ تک محدود جو مسائل بول رہے تھے، اور اپنے مسائل عوام کے مسائل پہ کوئی بات نہیں، یا پاکستان کے ساتھ جو اس 4 سالوں میں یا جو اس 16 ماہ میں ہوا ہے اس پہ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ہی مسائل اپنے فریاد رو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ان کی سیاست اپنے خاندان اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ پرویز خٹک نے بھی ایک شاندار جلسہ کیا ہے بنو میں، لیکن خالی کرسیوں کے ساتھ۔ وہاں پہ صحافی نے ان سے جب پوچھا تو حقیقت میں آپ کو پاکستانی سیاست کا ایک جو ہے ایک کھل کر ایک اصلیت جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے نواز شریف کا جلسہ اور پھر یہ پرویز خٹک کا جو آج بنو میں جلسہ ہوا، اس سے نظر آنا چاہیے اور اس سے اندازہ ہونا چاہیے، اور اندازہ آپ لگا سکتے اگر تھوڑے سے بھی سمجھ سے کام لے اور سمجھدار پاکستانی ہے۔ تو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیں کہ پرویز خٹک کے سے ایک صحافی صاحب نے پوچھا سٹیج پہ آ کے، آپ کے جلسے میں اتنی سارے کرسیاں کیوں خالی ہے، چند لوگ ہی آئے ہوئے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ نو کمنٹس۔ اب نو کمنٹس سے مراد وہ بیچارہ اس پر کیا کمنٹس کر سکتا ہے؟ وہ سیاسی یتیم ہو چکا ہے، وہ اپنے اصل بے وفائی کا سزا بھگت رہا ہے، وہ اصل میں اپنے اس بے حیائی بے شرمی کا ایک لبادہ اڑا کے اس سسٹم کے بوسیدہ ایک سفر میں روانہ ہو چکا ہے۔ تو اس تمام کی جو ایک ریئیکشن رد عمل ہے عوام کی طرف سے وہ تو آنا ہی تھا۔ بہرحال عوام کو چاہیے پاکستان کا اصل لیڈر عمران خان، عوام کو چاہیے پاکستان کی اصلیت جو کہ ایک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا پاکستان ہے، اور اس کا واحد حل عمران خان کے ساتھ ہے جو کہ ایک کرپشن فری پاکستان چاہتا ہے، جو کہ ایک مسلم امت کا لیڈر ہے، اور جس کی انٹرنیشنلی اگر ساکھ دیکھ لے تو وہ روز اول سے لے کر آج تک اینیمیز بے داغ نظر آتا ہے، اور بے داغ یہ میں آپ نہیں کہتے ہیں، یہ دنیا کے اگر انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عوام کی امید اگر دیکھ لے تو پاکستانی عوام کے لیے ایک قابل قبول لیڈر سے ہیں، اور وہ قابل قبول لیڈر، ایک مقبول لیڈر، ایک عظیم لیڈر وہ عمران خان ہے۔ ان کو آپ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں یا آپ ان کے ساتھ
کسی قسم کا بھی کچھ بھی کرے، اب یہ ایک ریئل بیانیہ، ایک ریئل یعنی ایک نظریہ بن چکا ہے۔ عمران ایک نظریے کا نام بن چکا ہے لوگوں کے، عوام کے، ایون کہ اب اگر دیکھ لے تو جو ہم جیسے لوگ کرے ہوئے ہمارے آنے والے 1-2 نسلوں تک یہ ختم ہو نہیں سکتا، نہ ختم کیا جا سکتا ہے زور زبردستی۔ بہرحال اگر پرویز خٹک یا نواز شریف کے جلسوں کے یا ان کے جو ابھی عوام کے ہاں ایک شہرت ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پاکستان میں ایک بگوڑے کے لیے پورے پاکستان کی سرکاری پروٹوکول، جبکہ دوسرے پاکستان میں عمران خان کے نام لینے پر بھی پابندی۔ کیا یہ پاکستان کے 2 آئین نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے 2 قانون نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان میں 2 پاکستان نظر نہیں آ رہے؟ پاکستان استحکام پارٹی بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم الیکشن میں بیانیہ کس کے خلاف بنائے اور کس کے خلاف کرے، یعنی میز کہ ہم کس کے مد مقابل یا کس کے نام پر جن کی مخالفت میں ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنا یعنی الیکشن میں کامیابی عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں۔ اس پر اتفاق نہیں ہوتا ہے، لیکن آخرکار یہ جب ملاقات یا کسی ایسے گیدرنگ کی یا کسی ایسے مخصوص بند کمروں کی میٹنگ کی بات باہر آتی ہے تو وہ ایٹ دی اینڈ اس بات پہ پہنچ جاتے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف ہی کر سکتے یہ بیانیہ یا اپنے آنے والے الیکشن میں۔ لیکن دوسری طرف منافقت کی حد دیکھ لے، منافقت کی ایک لیول دیکھ لے اسی جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ایک ٹولے کا بھی، کہ وہ دوسری طرف بیک ڈور سے انہی کے ساتھ یعنی اسی پی ایم ایل کے لوگوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا منصوبہ بھی تیار کر چکے ہیں۔ کل 23 تاریخ ہے اور بہت اہم دن ہے، بہت یعنی خاص دن ہے، خاص کر کڑا امتحان ہے عدالتوں کا، جو کہ امتحانات میں فیل ہی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور فیل ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کل کا بھی دیکھ لیں گے کہ پاکستان میں کس قسم کے ایک قانون آئین کا جو ہے وہ ایک پکچر نظر آتا ہے۔ کل 23 تاریخ پر العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے جو ریفرنسز ہے اس میں جو ان کے خلاف جو درخواست دیا گیا ہے کہ اس پہ سماعت ہے کل، کہ اس کے یعنی جو سزا ہے ان کو معاف کر دیا جائے نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو عمران خان کے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے سماعت کی درخواست بھی مقرر کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر شاہ محمود قریشی کے یعنی جیل میں ایک سزا قید ہوئی ہے، جیل میں اس کو لانگ ٹرم تک رکھنے کا ایک جو وہ سماعت ہے، وہ درخواست بھی سماعت کے لیے کل یعنی مینز وہ مقرر کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان میں کس قسم کے معاملات اب مزید عوام کو سامنے نظر آ رہے ہیں، کون کون مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔